ضیاء الحق صاحب، ملعون سلمان رشدی کی جو کتاب تھی یہ 20 سے زائد ممالک میں جو ہے وہ بین ہوئی، اور پوری دنیا میں اس کے خلاف جو ہے وہ احتجاج ہوا، اور اس احتجاج میں بہت سے لوگوں نے، درجنوں لوگوں نے جو ہے وہ جانیں دی۔ تقریباً 20 سال تک برطانیہ اور ایران کے سفارتی تعلقات منقطع رہے اس کتاب کی وجہ سے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ مخالفت کے باوجود گورنمنٹ آف برطانیہ نے سلمان رشدی کو جو ہے وہ سیاسی پناہ دیے رکھی، اس کو سیکورٹی دیے رکھی، اسے سر کا خطاب دیا۔ آخر وجہ کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم صاحب۔ وسیم صاحب، آپ نے جو سوال کیا اس کا اگر تو ہم تجزیہ جو ہے اور جو ایک الٹیمیٹ آخری تجزیہ ہوتا ہے وہیں سے بات کا آغاز کریں تو بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں ایک دجل فریب طاغوت کا نظام پوری طرح مسلط ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، اس کو اگر سامنے رکھیں تو یہ نظام باطل کو دیکھتے ہیں اور اس کے مقاصد کو دیکھتے ہیں تو یہ بات بڑی کلیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ سلمان رشدی، جس نے 1988 میں یہ ایک بدنام زمانہ کتاب، اگر آپ اس کتاب کا، ویسے تو ہم کہتے ہیں لوگوں کو مطالعہ نہ کریں، لیکن بہرحال ریسرچ کے حوالے سے بعض لوگوں نے مطالعہ کیا تو اس میں فحش زبان باقاعدہ استعمال ہوئی۔ اس کے اندر اسلام، قرآن مجید، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اکرام، امہات المومنین، اور پھر اس سے آگے بڑھ کے بات کریں تو دیگر مذاہب کے حوالے سے جو ان کی اہم شخصیات، یعنی کہ انبیاء اکرام کا اگر آپ حوالہ دیں علیہم السلام، اور پھر سربراہان مملکت یعنی ملکہ برطانیہ کی بات کریں تو ان کے بارے میں بھی فحش ترین زبان استعمال کی۔ یعنی جس ملک نے اس کو پناہ دیے رکھی اس کی کوئین کے خلاف بھی باتیں کی ہیں۔ جی، اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک طرف یہ پورا جو نظام اس وقت دنیا میں قائم ہے، اور یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ یہ راتوں رات نظام وضع کر دیا گیا ہو، پوری 200-300 سال کی جدوجہد کے بعد مغرب سے یہ نظام جو ہے وہ اٹھایا گیا اور اس کو پوری دنیا میں مسلط کیا گیا۔ اس نظام کے اندر کچھ مخصوص گروہوں کو، کچھ مخصوص افراد کو تحفظ دیا جاتا ہے، اور اس کے جو ٹارگٹس ہوتے ہیں، جگہ ہم دیکھتے ہیں کس کو ٹارگٹ کیا جانا ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہے۔ کسی زمانے میں انہوں نے کمیونزم کو ٹارگٹ کرنا تھا، سوویت یونین کو ٹارگٹ کیا گیا، چائنا کو ٹارگٹ کیا گیا، لیکن ایک ٹارگٹ جو مستقل ان کا رہا ہے وہ ہے اسلام اور مسلمان، عالم اسلام اس کو کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو جب 1988 میں یہ ملعون سلمان رشدی نے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ انصاف کے پیمانوں کے سامنے رکھ کے اگر بات کریں، اس وقت دنیا میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ پیمانہ انصاف ہے، اور اس سے ہٹ کر اگر ہم دیکھیں تو پیمانہ انصاف بالکل مختلف ہے۔ تو یقیناً اسلام میں یہ جو قوانین ہوتے ہیں اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت ہرگز نہیں ہے، لیکن جب ہم اس کو وسیع کینوس میں دیکھتے ہیں تو یہ سلمان رشدی کے اوپر جو ایک نوجوان ہے 24 سالہ ہادی مطار، اس نے یہ جو وہ ایک لیکچر دینے گیا ہوا تھا سلمان رشدی وہاں پہ شوٹاکوا، یہ جو نیو یارک کے ساتھ ایک ملک کا، یعنی آپ کہہ لیں علاقہ، کینیڈا کے بارڈر کے ساتھ لگتا ہے یہ۔ اچھا، اس کو سیلیبریٹی کا ایک سٹیٹس دیا ہوا تھا سلمان رشدی کو۔ سٹیٹس کیا تھا؟ کیونکہ اس نے اسلام کے خلاف باتیں کی، قرآن کے خلاف باتیں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے عرض کیا، سر کا خطاب دیا ہوا ہے، سر کا خطاب دیا۔ اس کو جو لٹریری پرائزز ہوتے ہیں بڑے سے بڑے وہ دیے گئے، مختلف یونیورسٹیوں میں جا کے وہ لیکچر دیتا تھا۔ اور اس سے بڑھ کے آگے دیکھیں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کو یہ سیلیبریٹی کا ایک سٹیٹس دیا ہوا تھا کہ جہاں بھی اس نے موجود ہونا ہے وہاں پہ پوری دنیا کی نظریں ہونی، اور یہ دکھایا جانا ہے کہ یہ فریڈم آف سپیچ اور ایکسپریشن جو ہے اس کا ایک علمبردار ہے۔ اور وہی ممالک جو کہ اسلام مسلمانوں کو اذیت دینے کے لیے، چاہے وہ فزیکل اذیت کی صورت میں ہو، جنگیں مسلط کرنا، چاہے وہ وہی ممالک اس کو زیادہ عزت افزائی کرتے تھے، انٹلیکچوئل اور آئیڈیولوجیکل اذیت دینے کے۔ اور یہ کوئی ایک واحد واقعہ نہیں ہے، آپ سٹارٹ کر لیں 7ویں صدی سے، ہم دیکھتے ہیں 7ویں صدی عیسوی میں یہ جو الیگزینڈر پگینی تھا، اس نے سب سے پہلے جو ایک اسلام کے خلاف محاذ اپنا شروع کیا، وہی ہم نے دیکھا کہ کروسیڈرز کی شکل میں سامنے آیا، وہی ہم نے آگے دیکھا کہ وہ مسلم اسپین کے اندر آیا خلافت عثمانیہ کے آخری دور میں، اور پھر پچھلے 200-300 سال کے اندر تو خاص طور پہ ہم نے دیکھا جو فلاسفہ تھے ان کے، مغربی دنیا کے بڑے بڑے فلاسفرز گزرے ہیں اور تاریخ دان جو گزرے ہیں، ان میں ایچ جی ویلز بھی ہے، اس میں ولیم میور بھی ہے۔ اچھا، اسی کے اندر ہم دیکھتے ہیں ٹوئن بھی ہے، برٹرنڈ رسل بھی ہے۔ ان سب نے توہین رسالت کی اور ان کو
ہاتھوں ہاتھ لیا مغرب نے، یا تو مغرب کے اندر سے ہی وہ لوگ موجود تھے یا جہاں سے بھی انہوں نے کی مغرب نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ سلمان رشدی تو ایک انڈیا سے کیس اوریجنیٹ کیا نا اس نے، اور پھر اس کو وہاں پہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ سیاسی پناہ بھی دی گئی۔ پھر یہ کہ سن 2000 میں وہ امریکہ موو کر گیا، وہاں بھی اس کو ہر قسم کی پروٹیکشن انہوں نے دی، سر کا خطاب بھی دیا۔ اس سے آگے بڑھیں، اسی طرح کی آپ نے دیکھا بنگلہ دیش سے بھی کیس اٹھا، تسلیمہ نسرین جو تھی ملونہ۔ اچھا پھر یہ کہ ان کے افراد مغرب کے انہوں نے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا باقاعدہ۔ یہ جو ناروے کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا اینڈریس برائیوک کا، 85 لوگ تقریباً اس نے مار لیے تھے۔ پھر نیوزی لینڈ کے اندر کرائسٹ چرچ کے اندر حملہ ہوا۔ پھر نظریاتی سطح پہ ہم نے دیکھا کہ ان کے یعنی ایک تو انڈیویجول لیول پہ بات ہوتی ہے، سیمیول پیٹی ملون اس نے چند سال پہلے یہی ایک معاملہ کرنے کی کوشش کی۔ پھر اس سے آگے بڑھ کے دیکھیں تو وہاں پہ صدر میکرون نے خود سرکاری سرپرستی میں فرانس میں وہ چارلی ہیبڈو والے جو پورے ایک یہ تو ریسنٹلی ہوا نا واقعہ، ریسنٹلی واقعات ہوئے ہیں۔ اچھا ان پوری چیزوں کے ساتھ جوڑیں تو آپ کے سوال کا جواب جو ہے اس کے اندر مضمر ہے، وہ یہ کہ ایک پورا مقصد ہے، ایک پورا سٹرکچر ایسے بنایا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں کو حفاظت دینی ہے، اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کو حفاظت دینی ہے؟ جو کہ اسلام کی توہین کرتے ہیں، مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، اور اس کے رسپانس میں یقیناً ہر غیرت مند مسلمان جو ہے اس کا خون جوش میں آتا ہے اور وہ ایسے اقدام کرتا ہے، اور پھر اس کو وہ ٹارگٹ کر کے متون کرتے ہیں کہ دیکھو اس نے فریڈم آف ایکسپریشن کی خلاف ورزی کی۔ تو بہرحال یہ جو پورا آپ نے ذکر کیا اس بات کا کہ اس کو کیوں اتنی حفاظت دی جاتی ہے، ان کا مقصد بڑا کلیئر ہے۔ ان کا مقصد اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ اسلام کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اس مہم کا ایک حصہ تھا۔